مشہور مقولہ ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ جو بھی وقت ہمارے ہاتھ سے نکل گیا وہ پلٹ کر نہیں آتا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ موت کی طرف ہر سانس ہمارا یہ موت کی منزل کی طرف ایک قدم ہے۔ تو جو سانس ایک بار یہ نکل گیا، موت کی طرف یہ قدم اٹھ گیا، اب یہ ریورس نہیں ہوگا، پیچھے نہیں آئے گا۔ تو یوں وقت یعنی کہ بہت اہم ہے، اور کیا کہیے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ایک صبح آتی ہے، گزر جاتی ہے، آج کا دن گزر گیا، اب دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی دولت وہ اس گئے ہوئے دن کو ہمارے لیے لوٹا نہیں سکتی، وہ ہماری زندگی میں سے مائنس ہو چکا۔ اب میں نے جو گفتگو کی، جتنے سانس لیے میں نے، جتنی اس میں سیکنڈ لگے، یہ بھی میری زندگی سے مائنس ہو گئے۔ تو یہ بظاہر ایک اچھی بات تھی، اچھے کام میں یہ میری زندگی کا جو وقت تھا یہ مائنس ہوا۔ لیکن اگر اس کی جگہ کوئی فضول گفتگو ہوتی تو پھر بھی یہ زندگی کا مائنس ہوا، جس کا قیامت میں حساب۔ اور نعوذ باللہ اگر یہی وقت کسی گناہ میں صرف ہوتا، کسی کی چغلی، کسی کی غیبت کرتے ہوئے، خدا نہ کرے بد نگاہی کرتے ہوئے، گناہ بھرے پروگرام کسی چینل پر دیکھتے ہوئے گزرتا، جھوٹ بولتے ہوئے گزرتا، تو پھر زندگی سے یہ وقت بھی مائنس تو ہوا، لیکن یہ کتنا یہ وقت جو ہے یہ مصیبت میں مبتلا کرنے والا یہ گزرا ہوا وقت ہوتا۔ تو اسی پر ساری زندگی کو کاش ہم قیاس کر سکیں۔ اللہ کریم ہمیں قدر نصیب کرے کہ پھر مرنے کے بعد ہر ایک پچھتائے گا ظاہر کہ اب کیا ہوگا، اب تو وقت گزر گیا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں کہ ہر شخص پچھتائے گا، گناہگار تو پچھتائے گا، نیکوکار یا نیک آدمی پچھتائے گا۔ یہ اپنے ان فارغ اوقات کو یاد کرے گا کہ جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے۔ بولا رہے اس میں نے اگر مجھے اپنے رب کو یاد کر لیا ہوتا کہ یہ میرا وقت فضول اور فارغ کیوں گیا، خالی کیوں گیا۔ حالانکہ یہ فضول بھی ان معنوں کا نہیں بعض اوقات ہوتا، لیکن غفلت میں گزر جاتا ہے۔ تو یہ یوں فضول ہوا کہ نہ دین کا فائدہ ہوا نہ اس میں دنیا کا فائدہ ہوا۔ تو کاش ہر وقت ہم مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں ایسا کام جو ہماری آخرت کی بہتری کی طرف ہو۔ جیسے بالکل ہی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں منہ بند کر کے، تو اس کے بجائے اگر ہم اللہ 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 کرتے رہیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ ایک اچھے وقت کا اچھا استعمال ہو جائے گا۔ حسرت نہیں ہوگی اس پر جبکہ اخلاص ہو۔ اور ریا کے لیے کوئی کرے تو وہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں تو پڑھنے کو جی چاہتا ہے، تسبیح لانے کو جی چاہتا ہے، آواز بھی نکلتی ہے، کسی کے کوئی قریب ہوگا تو یوں آواز نکلے گی، اور اگر اکیلے ہوئے تو نہیں نکلے گی۔ واٹ از دس؟ اس پر بھی غور کر لیا جائے کہ اس بندے کے سامنے آواز زور سے کیوں نکلی۔ اللہ کریم ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ وہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے ایک شخص کا ذکر کیا اس طرح کہ وہ رات کے وقت تلاوت کر رہا تھا، دیر کو رات کے وقت، پھر اس نے کوئی یعنی سورت پڑھی تھی قرآن کریم کی، اب وہ اس کی سورت اس نے پوری کر لی، پھر اس کو جب نیند آ گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ یہ جو اس نے قرآن کی سورت پڑھی یہاں سے یہاں تک اس کا ثواب لکھو۔ پھر وہ کچھ چھوڑ گئے حصہ،
اور یہاں سے یہاں تک لکھو. تو اس نے احتجاج کیا کہ یہ بھی تو میں نے پڑھا ہے. بولا ہاں تم نے پڑھا تو ہے، لیکن جب تم یہ پڑھ رہے تھے نا تو کوئی شخص وہاں سے گزرا تو تم نے اس کی خاطر تھوڑا آواز بنائی تھی، اس لیے یہ اس حصے کا تم کو ثواب نہیں ملے گا. اچھا، اب یہاں بھی یہ کہ اگر صرف اتنا ہی ہے نا کہ ثواب نہیں ملے گا، تب بھی نقصان تو ہے، لیکن بڑا نقصان اس صورت میں کہ ثواب بھی نہیں ملے گا بلکہ تمہیں عذاب ملے گا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عذاب ملے گا، تمہیں اس کا ثواب لکھنے کا منع کیا کہ اس کا ثواب نہیں لکھو. تو اللہ کریم اخلاص نصیب فرمائے کہ ہمارا ہر فعل، ہر کام، ہر بول، ہر قول اللہ کے لیے ہو. کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو اخلاص ایسا عطا یا الہی. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.